کہی کہ ہر انسان خواہ پیغمبر و غیر پیغمبر وہ اپنا بول روکنے کا اختیار نہیں رکھتا. تو اب اس پر ہم نے ایک تو آبجیکشن کیا ہے. اب یہ دوسرا پارٹ ہے اس کا, الگ ہے, اس سے انڈیپینڈنٹ ہے مگر ہے بڑا اہم, اسی کے مطابق ہے کہ جہلمی صاحب نے اپنا دفاع باطل کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ نفع یعنی کہ پروفٹ یا بینیفٹ اور ضرر یعنی ہارم یا ہرٹ کا اختیار یعنی ایبلٹی اور چوائس کا مالک صرف اللہ ہے, الا یہ کہ جو اللہ ارادہ کرے. یعنی کہ یہ سورہ الاعراف آیت 188 سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے. اب ہم اس پہ بات کریں گے. مثلا سورہ اعراف آیت 188, جہلمی صاحب نے اس آیت سے استدلال یعنی آرگومنٹیشن کرتے ہوئے یہ ثابت یا پروف کرنے کی صحیح کی ہے کہ رسول بالخصوص اور انبیاء بالعموم اخراج بول یعنی کہ ایکسکریشن آف یورین کا اختیار نہیں رکھتے. یہ استدلال باطل ہے. انسان یعنی ہیومن بینگ کا اختیار و قدرت پاور کے نفی اس آیت سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ انسان کا قدرت اختیار ہوتا ہے اور اس آیت سے ہر کسی انسان کا اختیار کی نفی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہی صحیح مذہب ہے. یہاں جن کے نزدیک ہوتی ہوگی ان کا الگ بات ہے, ہمارے وہاں تو نہیں ہوتی. یہاں 3 اساسی عقائد یعنی بلیفس ہیں. جبریہ یعنی انوالنٹریسٹ جو ہے, قدریہ جو کہ والنٹریسٹ ہے, اور اہل سنہ یعنی اہل سنہ کا کیا مذہب ہے اب یہ بھی بتاؤں گا. جبریہ کے نزدیک انسان کو نہ قدرت ہے اور نہ اختیار ہے. اس مذہب پر انسان کو نہ کسی عمل پر قدرت ہوتی ہے اور نہ اختیار ہوتا ہے. قدریہ کے نزدیک بعض افعال پر انسان کو اختیار ہے اور بعض پر نہیں ہے, اور جن پر ہے وہ افعال جو ہے قدرت الباری یعنی ڈیوائن پاور اور اختیار الباری یعنی ڈیوائن ایبلٹی آف چوائس سے لا تعلق یعنی انکنیکٹڈ اور ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں. اہل سنہ کے نزدیک افعال انسان و جنات یعنی ہیومن بینگز اینڈ جن بینگز کے 2 قسم کے ہیں. ایک جن پر وہ قادر ہیں, 2 جن پر وہ قادر نہیں ہیں. جن پر وہ قادر ہیں ان افعال سے باری تعالیٰ کی قدرت و اختیار ہر 2 کے تعلقات یعنی کنیکشنز ہوتے ہیں. آیا کا جان آربیری نے جو ترجمہ یا ٹرانسلیشن کیا ہے وہ حاضر ہے, کیونکہ جیمی صاحب بھی کہتے ہیں کہ انگریزوں کا ترجمہ دیا جائے, اور ہمارے نزدیک بھی بعض جگہ انگریزی ترجمہ اردو ترجمے سے بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اردو میں بعض احتمالات پیدا ہو جاتے ہیں جو انگریزی میں نہیں ہوتے. تو آربیری صاحب فرماتے ہیں, سو آئی ہیو نو پاور ٹو پروفٹ فار مائی سیلف اور ہرٹ بٹ ایز گاڈ ول. ٹھیک ہے, یہ آربیری کا ترجمہ ہے. اگر آیا مذکورہ انسان اور جن کے اختیار و قدرت کے منافی ہے تو یہ عقیدہ جبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر انسان وغیرہ کے قدرت و اختیار کے منافی نہیں ہے تو ایک قسم کے افعال ہر انسان اور جن کے تحت القدرہ والاختیار ہو گئے. ٹھیک ہے, جن کو افعال اختیاریہ یعنی والنٹری ایکٹس کہتے ہیں. اچھا, یہاں پر میں ایک بات اور بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایکسکریشن یا اخراج جو ہے وہ کوئی آدمی اس پر اختیار نہیں مان رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ اس کے وجودی پہلو پر اور نہ عدمی پہلو پر, دونوں پہ نہیں مان رہا. یہ ذرا یاد رکھیے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایکسکریشن پر اختیار نہیں مان رہا تو اس کا مطلب ایکسکریشن روکنے پر بھی اختیار نہیں مان رہا, کیونکہ ون سائیڈڈ اختیار نہیں ہوتا. اب آگے سنیں. اگر جہلمی صاحب کے نزدیک یا مذکورہ یا انسان کی قدرت اور اختیار کے منافی ہے تو یہ جبریہ کے قائل ہو گئے. اگر جہلمی صاحب عقیدہ ثانیہ عقیدہ ثالثہ کے قائل ہیں تو ہر 2 مذہب پر افعال کی 2 اقسام ہیں. ایک جن پر انسان کو قدرت و اختیار ہوتا ہے, جن پر 2 یعنی جن پر نہ قدرت ہوتی ہے اور نہ اختیار ہوتا ہے. جن افعال پر اختیار اور قدرت ہوتی ہے انہیں افعال اختیاریہ یعنی والنٹری ایکٹس کہتے ہیں, اور جن پر انسان کو قدرت و اختیار نہیں ہوتا ان کو انوالنٹری ایکٹس یا افعال غیر اختیاریہ کہتے ہیں. اب بول روکنے یعنی ایکسکریشن آف یورین روکنے کا فعل یعنی ایکٹ جو ہے والنٹری ایکٹس میں سے ہے یعنی افعال اختیاریہ میں سے ہے, تو ہر انسان کو بول روکنے کا اختیار ہوگا. اگر انوالنٹری ایکٹس میں سے ہے تو بول ہر انسان سے بلا اختیار خارج ہوگا. اب یہ غور کر لیں جیمی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. تحقیق یہ ہے کہ بعض حالات میں بول روکنے کا فعل عام انسان کے لیے افعال اختیاریہ میں ہوتا ہے اور بعض حالات میں
افعال غیر اختیاریہ یعنی انوالنٹری ایکٹس میں ہوتا ہے، مثلا شدت حاجت یا مرض. لیکن جب دوسری صورت انبیاء پر محال ہے. وجہ کیا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، انفالیبل ہوتا ہے، انوسینٹ ہوتا ہے، وہ نہ اپنی اسما پر قادر ہوتا ہے اور نہ خلاف اسما افعال پر قادر ہوتا ہے، اور ظاہر قدرت نہیں تو اختیار بھی نہیں. پس بلا اختیار اخراج بول کا فعل نبی پر محال ہے. پس ایسے حالات نبی پر محال ہیں جن حالات میں بلا اختیار بول واقع ہو. اب اگر جہمی صاحب فرمائیں کہ ان کی مراد تھی کہ بول یعنی یورین روکنے کی انسان سے قدرت غیر مخلوقہ اور اختیار غیر مخلوق کی نفی ہے، تو یہ خود جہلمی صاحب نے اپنے قول سابق میں تحریف کیا ہے. یہ دھوکہ اور مغالطہ ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ بول روکنے کا اختیار غیر مخلوق نہیں ہوتا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بول روکنے کا اختیار غیر مخلوق نہیں ہوتا، بلکہ نفس اختیار کی نفی کی ہے. عام اس سے کہ وہ اختیار مخلوق ہو یا غیر مخلوق، نفس قدرت کی نفی کی ہے. عام اس سے کہ قدرت مخلوقہ ہو یا غیر مخلوقہ. یعنی اگر وہ یہ کہے کہ میں انسان کی قدرت کے غیر مخلوق ہونے کی نفی کر رہا ہوں تو یہ اب نہیں قول سابق کی تحریف کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بات ہی نہیں کہ ان کا جملہ دیکھ لیجئے، ان کا ناپاک جملہ اور پلید جملہ یہ ہے کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو. یعنی بول روکنے کے ہر قسم کے اختیار کی نفی، خواہ وہ اختیار انسان مخلوق مانا جائے یا غیر مخلوق، اور قدرت کی نفی، خواہ وہ قدرت انسان جو ہے وہ مخلوق مانی جائے یا مخلوق مانی جائے یا غیر مخلوقہ مانی جائے کہ غیر مخلوقہ. بس یہ دجل جہلمی اس سے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے توہین کی ہے. اور ہم نے پھر یہ بتا دیا ہے کہ جو افعال انبیاء کے خلاف اسما ہیں اور ایسے امراض اور ایسے کیا کہتے ہیں حالات جو خسیس ہے نا، نبی ان سے بھی معصوم ہوتا ہے اور ان کے اختیار کرنے سے بھی معصوم ہوتا ہے. اور معصوم ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، اس قسم کے قبائح پر قدرت اور اختیار کا ہونا یہ عیب ہے، اور نبی اس عیب سے معصوم ہوتا ہے، مبرہ ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہم نے بیان کر دی ہیں. اب یہ اگر اب بھی کسی کو جہمی صاحب کے اپنے ہی قول کی تحریف پہ شبہ ہو تو ہم اس کے بارے میں صرف یہی کہیں گے کہ اس کا ذہن خراب ہو گیا. اللہ ہمیں اس ذہنیت سے بچائے اور اس قول سے بچائے، اور ہم توبہ کریں گے، ہم کہیں گے نعوذ باللہ اور استغفر اللہ والسلام تمت. یہ تو میں نے ایک بات کہہ دی. اب آخری ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیے یہ جہمی صاحب نے بہت ہی غلط بات کہی ہے. ان کو انکنڈیشنلی توبہ کرنی چاہیے، اور یہ یاد رکھیے کہ ایسی باتیں کہہ کر توہین ہوتی ہے. اور جن لوگوں نے مسئلہ ابھی بھی نہیں سمجھا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مسئلہ سمجھائے اور جہمی صاحب سے دور کرے. والسلام تمت.